یہ فرمائیے گا کہ افغانستان میں ہو کیا رہا ہے؟ کل بھی خبر آئی کہ مذاکرات منسوخ ہو گئے ہیں، اور آج زلمے خلیلزاد 2 ہفتوں کے دورے پر 4 ملکوں میں وہ پہنچے ہیں، 4 ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اور پھر بھارتی آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی حامی ہیں، اور کل ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی تھی مودی کے درمیان اور ٹرمپ کے درمیان۔ تو انڈیا بھی پریشان نظر آتا ہے، تو یہ ساری صورتحال چل کیا رہی ہے اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت مہربانی۔ اصل میں افغانستان کے طالبان پر دباؤ بڑھ رہا ہے، امریکہ کی جانب سے بھی، سعودی عرب کی جانب سے بھی، پاکستان کی جانب سے بھی، متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی، جی کہ آپ جو ہے نا افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے۔ اس حوالے سے ایک نیا سیکٹر سامنے ہے، وہ عراق ہے۔ عراق کے انٹیلیجنس چیف جو ہے نا علی شام خانی آئے تھے، اس کے بعد ان کا نائب وزیر خارجہ عراق عباس عراقچی آئے تھے۔ اس دباؤ کے بعد افغان طالبان یہ سمجھ رہے کہ اس دباؤ میں ہم مذاکرات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جنگ بندی پر، اور وہ افغان طالبان کے جو قیدی ہے اور افغان حکومت کے جو قیدی ہے اس کو آپس میں جو ہے نا تبادلہ کیا جائے۔ لیکن اب حالات یہ ہے کہ ریجنل پاور اس میں داخل ہو گئے ہیں، تو اب طالبان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کا انڈیا کا ہمارے ساتھ تو سرحد بھی نہیں لگتا ہے، اس کے کیا مفادات ہے۔ بالکل لیکن چونکہ سعودی عرب اور امارات کا اہم کردار تھا، اور وہ طالبان نے اس کے بجائے قطر جانے کے کہ اس کو شفٹ کرے کہ ہم دباؤ سے نکلے، لیکن وہاں پر بھی یہ دباؤ آیا کہ امریکہ کے جانب سے اگر ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں تو آپ نے افغان حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغان حکومت کے مذاکراتی مشیر عمر داؤدزئی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے حکام سے مطالبہ کیا بالکل کہ طالبان کو جو ہے نا ان پر دباؤ ڈالا جائے۔ اس دباؤ کی وجہ سے طالبان مذاکرات نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ امریکہ نے ان کو تجاویز دی ہے، جس میں 2-3 بڑے تجاویز دی ہے کہ آپ باگرام کا اڈا ہمیں چھوڑ دے، اور یہ جو حکومت ہے اس کو مان لے، اور صدارتی انتخابات میں حصہ لے۔ اب کا کہنا ہے کہ ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے، یہ غیر قانونی، اگر ہم نے اس حکومت کو تسلیم کر دیا تو پھر ہمارے مذاکرات کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس حکومت کو تو ہم تسلیم نہیں کر رہے۔ اگر اس حکومت کو ہم نے تسلیم کر دیا تو پھر ہم اس کے خلاف کس طرح لڑائی جاری رکھیں گے۔ لیکن اگر مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں تو اس مذاکرات کے نتیجے میں جو بڑا مشکل ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کے 3 صوبے، جس میں فاریاب ہے، اس کا آبی طالبان نے جو ہے نا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اگر یہ مذاکرات ختم ہو جاتے تو طالبان دعویٰ بول دیں گے۔ اسی طرح غزنی میں جو امائدین کے ساتھ معاہدہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر وہاں بھی طالبان حملہ کریں گے، امریکی پھر نہیں جائیں گے۔ لیکن امریکہ نے اب یہ کہا ہے کہ ہم اپنے 7,000 کے بجائے 3,000 فوجی نکالیں گے، اور آہستہ نکالیں گے۔ لیکن خدشہ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اگر سارے فوجیوں کو نکالنے ایران پاکستان کے ساتھ سعودی عرب اور امارات کو آئے گا، کیونکہ پہلی بھی افغان مہاجرین کو اور افغانستان کے مسئلے کو انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی، مدد بھی انہوں نے کی، اور اب بھی اگر مشکل آئے گا تو انہوں نے فیس کرنا ہے، اور ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اس لیے سعودی عرب، امارات، پاکستان اور ایران چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ مذاکرات جاری رہے، اور افغانستان سے امریکی انخلا ٹرمپ کے بجائے وہ سے کم از کم 3 سال تک یہ نیا جو معاہدہ آیا ہے، امریکہ جو نیا چاہتا ہے وہ یہ کہ 18 مہینے میں یہ سب کچھ ہو جائے، اس سے کہ 18 مہینے بعد امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے مہم شروع ہونے والا ہے۔